اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ خیرات فقراء کو روکے گئے خدا کے جو رستے میں، اپنا رزق کمانے کو وہ چل پھر سکتے نہیں زمین میں، ہیں مصروف اطاعت اور جہاد میں، فرصت نہیں کچھ انہیں مانگنے سے بچنے کے سبب، تونگر سمجھے ناداں انہیں، تو انہیں صورت ہی سے پہچانے کے حاجت رکھتے ہیں، لوگوں سے وہ لپٹ لپٹ کر کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، اور بے شک معلوم اللہ کو تم خیرات میں دو جو چیزیں، وہ جو مال شب و روز اپنے چھپے کھلے خیرات ہیں کرتے، ان کے لیے ثواب ہے ان کا پاس ان کے سچے مالک کے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ اور نہ کچھ غمگین وہ ہوں گے۔ Charity is for those in need, in way of Allah restrained, cannot move about in land, them thinks an ignorant man to be above want for their modesty and restraint. From their faces you know them, they will never beg of men importunately, and Allah knows what good thing you spend. Those their wealth in secret and in public who spend, night and day their reward is there with their Lord. On such men will be no fear, nor will they grieve ever. ان آیات کریمہ میں پہلے بیان ہوا ان لوگوں کا جو صدقات اور خیرات کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، انہیں دینے کی ترغیب دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمہ تن اور ہمہ وقت اطاعت الہی، عبادت الہی اور جہاد میں مصروف رہتے ہیں،
اور اس بنا پر انہیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ کسب معاش بھی کر سکیں۔ یہ اصحاب صفہ تھے، 400 ان کی تعداد تھی، ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آئے تھے۔ ساری رات اللہ کی عبادت، قرآن کی تعلیم، تلاوت میں گزرتا، اور دن اللہ کے راستے میں جہاد کرتے گزرتا۔ اور پھر ان کی صفت کے دوسرے لوگ وہ بھی اس میں شامل ہوئے کہ جب کوئی نادان، کم فہم انسان ان کو دیکھتا ہے تو کیونکہ یہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو غنی ہیں، تونگر ہیں، انہیں کسی چیز کی کیا ضرورت ہے۔ مگر فرمایا کہ اگر تو غور سے انہیں دیکھے گا تو صورت ہی سے پہچان لے گا کہ عزت نفس کی وجہ سے خاموش ہیں، ورنہ شاید انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا ہوا۔ اور وہ اتنے خوددار ہیں کہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو یہ تمہارے صدقات اور خیرات وصول کرنے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، سب سے پہلے ایسے لوگ نظر آ جائیں تو انہیں دو۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور جو لوگ چھپے کھلے شب و روز اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بے پناہ اجر ہے، جو ان کا سچا مالک ہے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کا یہ عالم ہوگا کہ انہیں قیامت کی ہولناکیوں سے کچھ اندیشہ نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی راحتیں، نعمتیں، اللہ کی جنتیں ان کے استقبال کے لیے تیار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ایسے لوگوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود ان کے پاس حاضر ہو کر ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔